اس کے برعکس ٹگنز کی جسمانی ساکھ کے حوالے سے کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہ عام طور پر لیگرز جتنے بڑے یا دیو جیسے نہیں ہوتے۔ دراصل ٹگنز اکثر لیگرز سے چھوٹے دیکھے گئے ہیں، جس سے میں یہ فرق دونوں والدین سے ملنے والی جینیٹک وراثت کی وجہ سے ہے۔ نتیجے کے طور پر ان کی نشوونما کی صلاحیت لیگرز کی تقریباً بے لگام نشوونما کے مقابلے میں زیادہ محدود ہوتی ہے۔ اس سے ان کی جسمانی بناوٹ لیگر کے رفتار اور برائے قد سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ ٹگن کی ظاہری شکل بھی اپنے والدین کا ایک دلچسپ اور انوکھا امتزاج ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کی داڑیاں لیگر کی ہلکی داڑیوں کے مقابلے میں زیادہ واضح اور گہری ہوتی ہیں۔ ان کی کھال کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، یہ اکثر تھوڑا زیادہ نارنگی یا سرخی میل ہوتا ہے۔ نر ٹگنز میں بھی آئل نکل سکتی ہے، کبھی کبھی یہ ایک پوری لہراتی ہوئی آئل کے بجائے ان کی گردن کے گرد کھال کا گھیرا یا کالر جیسا لگتا ہے۔ ان کی مجموعی جسمانی بناوٹ زیادہ گتی ہوئی ہو سکتی ہے۔ تیسرا حصہ برتاؤ، صحت اور ہائبرڈ زندگی۔ لیگرز کا برتاؤ وارن کے ماہرین اور شوقین دونوں کے لیے ایک بہت دلچسپ موضوع ہے۔ شیر بہت ملنسار جانور ہوتے ہیں جو پرائڈز نام کے گروہوں میں رہتے ہیں، جبکہ ٹیگر عام طور پر تنہائی پسند مخلوق ہوتے ہیں۔ لیگرز ان دونوں طرح کے برتاؤ کا ایک دلچسپ مجموعہ دکھا سکتے ہیں۔ کچھ لیگرز کافی ملنسار ہو سکتے ہیں اور انسانوں یا دوسرے جانوروں کی صحبت پسند کرتے نظر آتے ہیں۔